مزدور کیسے رکھے گا؟ یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں. تو ایک عالم مزرن، میں نے یہ 2-3 دن سے تھوڑا سا یہ کلپ دیکھے، یہ جو لائیو شو چلتا ہے نا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا، اس میں کچھ علماء بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں بحث. اس میں ایک عالم یہ کہہ رہے تھے کہ مزدور کے لیے جو ہے نا سخت مجبوری ہے تو روزہ چھوڑنا جائز ہے. اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے نہیں مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا. تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا جو مزدور روزہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ ذرا اس مزدور کی جگہ جا کے کھڑے ہوں پھر یہ فتویٰ دیں. تو یاد رکھو ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی جو شریعت کی ہے، اور دھوپ میں بیٹھ کے بھی وہی بات کی جائے گی. کوئی مفتی ایئر کنڈیشن روم میں بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے. مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے. مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے، گدے پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت، کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کو ایک موقع پہ روزہ توڑنے کا حکم دیا، جہاد کا سفر تھا، بے ہوش ہو رہے تھے صحابہ، تو آپ نے سب کو حکم دے دیا روزہ توڑ دو، خود بھی آپ نے پیالہ پیا، اور پھر بھی جنہوں نے روزہ رکھا تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جنہوں نے روزہ توڑا وہ زیادہ اجر ملا، اور جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم ملا. تو جب اس موقع پہ نبی نے اجازت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی ٹینشن اسلام میں بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے. اپنی طرف سے ایسے قیاس کرنا، قیاس کے بھی کچھ شرائط ہیں، اس اصول ہیں جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا ہے سفر میں، سفر میں تو روزہ ویسے بھی واجب بولو بھائی نہیں ہے. اور دوسرا سفر بھی جہاد کا تھا. اگر اس طرح سے معاملہ ہوتا اور صحابہ بے ہوش ہو کے گرنے لگتے، شکست کا اندیشہ تھا. جہاد ایسی چیز ہے جس میں اتنا اس قدر چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر دشمن آپ کے مسلمان لوگوں کو قیدیوں کو ڈھال بنا لے تو فقہا کہتے ہیں کہ ان کو بھی قتل کرنا جائز ہے. نہیں یاری بات بھائی، آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں میدان جہاد میں، گولیاں چلا رہے ہیں، تیر پھینک رہے ہیں، انہوں نے جو مسلمان قیدی تھے نا وہ اپنے آگے ڈھال بنا دیے. کیا کر دیے؟ ڈھال بنا دیے. اب آپ ان کو کیسے مارو گے؟ لیکن نہیں مارو گے تو فتح کس کی ہو جائے گی؟ ان کی. اس لیے فقہا نے دیا کہ مار دو. فقہا نے کیا کیا کہ کیا فتویٰ دیا؟ مار دو. نیت یہ کرو کہ میں اس دشمن کو مار رہا ہوں لیکن مجبوراً مسلمان ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو رک تھوڑی سکتے ہیں، کیونکہ میدان جنگ میں اگر شکست ہو گئی پھر جو آپ کو وہ گاجر مولی کی طرح کاٹے گا اور آپ کی اس عورتوں کی عزتوں سے کھیلے گا، وہ نقصان بولو بھائی بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو جہادی سفر کو عام سفر پہ بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور حالت حضر کو سفر پہ تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو صحیح بات ہے جو فقہا بیان کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو حقیقی معنوں میں فقہا نے سمجھا ہے. آپ کی اپنی رائے کا اعتبار، ہر آدمی قرآن و حدیث کا لیبل تو لگا رہا ہے، مگر ضروری نہیں کہ وہ عوام کے پاس علم نہیں ہے، وہ 2-4 روایتوں اور 2-4 واقعات کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ کیونکہ مفتی صاحب تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے فتویٰ دے رہے ہیں، وہ اس مزدور کی جگہ جائیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ چھوڑ دو. ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا. اتنی گرمی میں جو کدال چلا رہا ہے وہ تو 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے گا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ دن کے وقت میں ایسا محنت مزدوری والا کام نہ کرے. وہ رات کو میں نے دیکھا ہے بہت سے پٹھان مزدوروں کو روزے نہیں چھوڑتے. پٹھان مزدور ایک بڑی پیاری بات ہے ان لوگوں میں، نہ نماز چھوڑیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. اس لیے میں تلاش کرتا ہوں پٹھان مزدور زکات دینے کے لیے رمضان میں تلاش کرتا ہوں، اور حرام خور جو روزہ خور مزدور ہوتے ہیں نا ان کو نہیں دیا کرو کم بختوں کو. اور یاد رکھو رمضان میں یہ نہیں کہہ رہا صرف پٹھان ہی رکھتے ہیں، باقی سارے مسلمان نہیں، باقی بھی رکھتے ہیں، لیکن پٹھانوں میں دیکھا سب رکھتے ہیں، باقی بھی رکھتے ہیں، لیکن پٹھانوں میں 100% رکھتے ہیں، باقیوں میں 100% نہیں رکھتے. تو ایک بات یہاں یہ بھی مسئلے کی آ گئی کہ یہ بات خوب سمجھ لو
کہ جو مزدور آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو کھانا کھلانا، پانی پلانا آپ کے لیے جائز؟ بولو نا یار، نہیں ہے۔ لوگ کھانے بنا بنا کے دے رہے ہوتے ہیں اس کو۔ یہ اللہ کی کھلی نافرمانی ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آپ گناہ میں کسی کے ساتھ شرکت، سے بولو روزہ رکھو، نہیں رکھنے تو جاؤ اپنے خرچے پہ جا کے کھاؤ۔ اگر بیمار ہے پھر ایک الگ بات ہے، بیمار ہے تو کھلا سکتے ہیں، وہ تو ویسے بھی کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ بیمار نہیں ہے اس کو بولو آپ کو روزہ رکھنے چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مزدور ہے، کھلاؤ پلاؤ، چائے بھی پلاؤ تاکہ دل جمی کے ساتھ کام کر سکے۔ بلکہ بعض فیکٹریوں میں تو نالائق لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور روزہ نہ رکھیں۔ تو یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ اس کائنات کا حقیقی خالق اللہ ہے۔ ہاں میں یس کر رہا تھا کہ مزدور کرے گا کیا، تو مزدور یہ کرے گا یا تو رات کے وقت، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چھٹیاں لے لے رمضان میں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چھٹیاں لے کے دہاڑی نہیں بنے گی، گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تو پھر وہ روزہ رکھے گا۔ اور اگر ایسی کنڈیشن اس کی روزے کے دوران ہوتی ہے کہ بے ہوش ہونے لگتا ہے یا چکر آنے لگتے ہیں، بیمار ہونے لگتا ہے، تو پھر بیمار آدمی کو روزہ توڑنے کی بولو بھائی اجازت۔ اس لیے فقہا نے جو قرآن و سنت کو سمجھا ہے نا، یہ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے، یہ قرآن کہہ رہے روزانہ روزہ رکھے، روزانہ توڑ دے، گناہ نہیں ہے، چھوڑے گا تو گناہ ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جب رکھ کے توڑنا ہی ہے تو رکھنے کی کیا ضرورت، تو پھر یہ آپ کی اپنی عقل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ رکھے گا، جب یہ کنڈیشن بن گئی تو توڑ دے گا، بلکہ وہ خود نہیں توڑ رہا تو آپ توڑوائیں اس سے زبردستی۔ نہیں آ رہی بات؟ بے شک روزانہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہاں بھی اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے اور توڑنے میں بھی کس کے حکم کو، کیونکہ بیمار آدمی ہو اور جان پہ بن جائے تو صرف توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ جان بچانا پہلے فرض ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ مر جائے اور شام کو اس کی لاش اٹھے، یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رکھے گا روز، کوشش کرے گا حتی الامکان اتنی محنت نہ کرے کہ شام تک نہ چل سکے، لیکن اگر ایسی کنڈیشن بن گئی تو پھر کیا حکم ہے، توڑ دے روزہ، اور یہ والا روزہ پھر سردیوں میں قضا کر لے، روز رکھے گا چاہے روز توڑنا پڑ جائے۔ یہ فتویٰ ہے قرآن و سنت کے عین مطابق۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟